وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. حضرت لقمان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی پیش کی تھی اور حکمت بھی. تو حضرت لقمان نے کہا خدایا نبی بننا بہت مشکل کام ہے، بڑی لڑائیاں لڑی جاتی ہے، بڑی مار پیٹ ہوتی ہے، میں نبی نہیں بن سکتا، اور آپ مہربانی کر کے مجھے حکمت دے دیں. کسی کونے کانچے میں ایک کلینک کھول کے بیٹھ جائیں گے، بیمار لوگ آئیں گے، اگر ہم نہیں ماریں گے ان کو تو وہ نہیں مار سکتے. لقمان کو اللہ نے حکمت دی، اور جب جنگلوں میں نکلتے تھے درخت، پتے، پھول، شگوفے، ٹہنیاں، پتے، گھاس سب بولتی تھی میں فلاں مرض کی دواؤں یہ وہ، حضرت فوراً نام اور کام، نام کام سب لکھتے تھے. اس کو کہتے ہیں نسخہ لقمانی، جو حضرت لقمان نے لکھا ہے، نسخہ لقمان، نسخہ لقمانی. تو ویسے لیاقت آباد میں شیشے بھرتے ہیں نسخہ لقمانی. کہتے ہیں رنگ کے ایسے کالے تھے کہ آدمی دیکھ کے ڈر جاتا، لیکن جب گفتگو کا آغاز کر لیتے تھے تو بادشاہ ان کے گرویدہ ہو جاتے تھے. حضرت لقمان. اور بادشاہ نے اس کو ایک دن کہا کہ کوئی شیرین اور میٹھی چیز کھلائے. تو چلا گیا بازار اور بکرے کی زبان لے کے آیا، اسے کاٹا، صاف کیا، تلایا. بادشاہ نے کھایا کہ ماشاء اللہ بڑی مزیدار ہے، بڑی مزیدار، بڑی چٹپٹی. وہ بڑا عقلمند تھا، بادشاہ جانتا تھا کہ یہ تو عقل کا دانہ ہے. تو ایک دن کہا لقمان آج کوئی کڑوی چیز کھلاؤ، کٹھی چیز کھلاؤ، زہر کی طرح. بالکل. چلا گیا بازار اور پھر بکرے کی زبان خرید کے لے آیا، وہ بنایا، اور طرح بنایا، مزیدار نہیں بنایا. تو آقا نے کہا اس دن بھی میٹھی چیز کے لیے بھی زبان لائے اور کڑوی چیز کے لیے بھی زبان لائے. لقمان نے کہا حضرت جی یہ زبان جب صحیح چلے اس جیسی میٹھی کوئی چیز نہیں، اور جب یہ پلٹ جائے تو اس جیسی کڑوی کوئی چیز نہیں. ہم قلاد ہم بلاد اخپل جبا او خاغد چکوی خوگی خبرے. خوشحال خان خٹک ہوئے. ہم قلاد ہم بلاد اخپل جبا، یہ زبان قلعہ بھی ہے. آپ ایسی گفتگو کرتے دنیا گرویدہ ہے، سب لوگ آپ پر جان چھڑکتے ہیں. زبان کا کلام ہے، کمال ہے. اور یہی زبان بلا بھی ہے، ایسی بات کر لیں گے کہ پھانسی تک پہنچ جاؤ گے، قتل ہو جاؤ گے. ہم قلاد ہم بلاد اخپل جبا او خاغد چکوی خوگی خبرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تو حکمت اللہ نے لقمان کو دی ہے. وَذُو الْقَرْنَيْنِ لَمْ يُعْرَفْ نَبِيًّا كَذَا اللُّقْمَانُ فَاحْذَرْ عَنْ جِدَالِهِ. لقمان اور ذوالقرنین پیغمبر نہیں ہیں، فضول باتیں نہ کیا کرو. یہ دونوں غیر نبی ہے. وہ عادل بادشاہ ہے مسلمان، اور یہ حکمتوں سے لبریز حکیم اور طبیب ہے، نبی نہیں ہے. بعض مولوی صاحبان لقمان علیہ السلام غلطی کرتے ہیں ناواقفیت کی وجہ ہے. گزشتہ امتوں کے بزرگ لوگ جیسے حوا، مریم، ذوالقرنین، لقمان رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ، لقمان رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام نہیں. اہل سنت کے ہاں علیہ السلام خاص سے بالانبیاء، اور وہم غیر الانبیاء، یہ پیغمبر نہیں ہے. وذوالقرنین لم یعرف نبیا کذا اللقمان فاحذر عن جدالی. البرہان فی علوم القرآن. اللہ حکمت کا لفظ جب علیحدہ آ جائے تو کبھی حکمت مراد ہے اور کبھی دو ٹوک فیصلہ مراد ہے. ایک اور جگہ ہے وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، قوت فیصلہ مراد ہے. اور یؤتی الحکمت من یشاء،
دیتا ہے حکمت جس کو چاہے، وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اور جس کو حکمت دی گئی اس کو بڑے خزانے دیے گئے، بڑے خزانے، سب کچھ دیا گیا۔ عبداللہ ابن عباس سے اصول البزدوی وغیرہ میں اس جگہ منقول ہے یؤتی الحکمت ای الفقہ، یہاں حکمت سے مراد فقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ علم فقہ دیتا ہے جس کو چاہے، اور جس کو فقہ کی دولت عطا کی اسے بہت کچھ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو فقہ کی ضرورت ایسی ہے جس طرح زندگی کو روح کی ضرورت ہے، بغیر روح کے زندہ نہیں رہ سکتا، بغیر فقہ کی کوئی حلال و حرام کا فرق نہیں کر سکتا۔ مولوی صاحبان سمجھ رہے ہیں؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تو حکمت بمانے طبابت حکمت کے، حکمت بمانے قوت فیصلہ کے، اور حکمت بمانے فقہ کے، لیکن حکمت کا لفظ جب کتاب کے ساتھ آ جائے، حسن بصری نے کہا ہے مجھے 200 صحابہ سے یہ بات پہنچی ہے، امام شافعی نے کہا ہے کہ مجھے 300 صحابہ رسول سے یہ بات پہنچی ہے، ابن جریج نے کہا ہے مجھے 150 بدریین سے یہ بات پہنچی ہے کہ حکمت جب کتاب کے ساتھ ہو تو اس سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مراد، سنت۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ مفسرین کی جماعت، اور والحکمہ محدثین کی جماعت۔ سنت اور حدیث تو محدثین جانتے ہیں، اور دونوں کے جامع فقہا مجتہدین، دونوں کے جامع۔ فقیہ اور مجتہد کے لیے قرآن کا بصیر ہونا اور سنت کا خبیر ہونا دونوں ضروری ہے۔ مفسر بھی ان کا محتاج ہے، محدث بھی ان کا محتاج ہے، کیونکہ فقیہ جامع۔ امام اعمش امام ابو حنیفہ کے بھی استاد ہیں اور امام ابو یوسف کے بھی استاد ہیں، سلیمان ابن مہران جیسے کہتے ہیں۔ ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا، مسئلہ یاد نہیں تھا، اس شخص کو کہا کہ بھئی وہاں ابو یوسف بیٹھا ہوا ہے، مسئلے بتاتا ہے، پتہ کرو۔ فما اجابک فاخبرنی، جو جواب دے دیا مجھے بھی بتانا۔ امام ابو یوسف کے پاس وہ شخص چلا گیا، اس نے مسئلہ پوچھا، حضرت امام ابو یوسف نے جواب دے دیا، وہ تو قاضی القضات تھے، یہ جواب ہے۔ واپس آ کے امام اعمش کو کہا، اعمش نے کہا جواب تو بالکل صحیح ہے، پوچھ کے آؤ دلیل کیا ہے، کیا دلیل ہے اس کی۔ واپس چلا گیا، اس نے کہا جی آپ کے اس جواب کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا حدثنا اعمش، مجھے یہ حدیث اعمش سے پہنچی، حدثنا اعمش سلیمان بن مہران، سند پوری سنائے، حدیث پڑھی۔ وہ شخص واپس آیا، اس نے کہا آپ کی حدیثیں پڑھ رہا ہے۔ اوہو، امام اعمش اٹھے، امام ابو یوسف کی درسگاہ میں آئے اور کہا یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن العطارون، اے فقہا کی جماعت، تم طبیبوں کی طرح ہو، سب کچھ جانتے ہو، اور ہم تو عطار ہیں، دوائیاں رکھتے ہیں، باقی بیچ نہیں سکتے جب تک طبیب نسخہ نہ لے کے۔ کیمسٹ کی دکان پر کوئی علاج کرنے نہیں جاتا، ڈاکٹر علاج کرتا ہے تب پرچی اس کو دکھاتا ہے، وہ دوا اتار کر دیتے ہیں یہ دوا ہے۔ یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن العطارون، اے فقہا کے جمگٹے، تم سچ مچ طبیب ہو اور ہم تو عطار ہیں، دوائیاں قسم قسم کے نسخے سب ہم نے رکھے ہیں، لیکن لکھا ہوا آپ کا چاہیے تب کام بنتا ہے۔